अपनी तरफ से, जमात की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कौम की नुमाइंदगी करते हुए आज बड़े भारी दिल से यकीनन आपके सामने मुखातिब हैं और जिस वाक़या का आप सारे गवाह हैं और सारी कौम का दिल दुखा है, खान साहब से यही गुजारिश कर सकते हैं कि पहले आप मदीने का नाम लेके रियासत मदीना के नारे लगा के मदीने की तौहीन कर रहे थे। कभी आप कुछ ख़ास उलमा को बुला के दुआएं मंगवा के मज़हब का नाम इस्तेमाल करके सियासत करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं तो कम अज़ कम मदीने वाले का और रोज़े रसूल का उसका एहतराम तो लाजम रखें। कुछ कदरें तो छोड़ दें। सिर्फ अपनी मनफी सियासत के लिए आप इस हद तक जा सकते हैं कि एक ऐसा अमल जिससे अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे दुनिया में मुसलमानों का दिल दुखा है। और क्या चाहते हैं? कितनी डिवाइड, कितनी नफरत, कितनी तकसीम चाहते हैं? हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिटिक्स जमहूरी पॉलिटिक्स नहीं है, वो फाशिज्म चलाते चाहते हैं। उनके मुखालिफ हर बंदा जो है वो मुल्क का दुश्मन है। वो अकेले अक्ल बालिग हैं, वो अकेले गैरतमंद हैं, वो अकेले अक्लमंद हैं, वो अकेले यूरोप को जानते हैं, वो अकेले अमेरिका को जानते हैं, वो अकेले फाटा को जानते हैं। वो सब कुछ एक ही है और उनके अलावा बाकी सारा मुल्क, सारी जो कौम है, वो अपने गुफ्तगू जो अपने खिताबात में की है, मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा डिटेल तज्जिया किया जाए तो वो इतनी बड़ी तौहीन के जुमरे में आता है कि इंसान अल्लाह माफ। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, खान साहब हौसले से जीना भी सीख ले। और आज मैं कौम के सामने ये बात भी रखना चाहता हूं कि क्या नफरत से, तकसीम से, दीवारें खड़ी करने से क्या मुल्क की कोई बेहतरी हो सकती है? और ठीक है, राणा साहब ने, किसको नहीं आता ये काम? हमारी ये तरबियत नहीं है। तल्ख माजी हमारा है, हम एक दूसरे के खिलाफ भी तल्ख रहे हैं, बाकी जमातें भी, हुकूमतें तल्ख हो जाती हैं, लेकिन उसकी कोई लिमिट होती है। कितनी तल्खी, कितनी तकसीम, कितनी नफरत। आज तक पाकिस्तान में जब सियासी अमल में या बाकी इश्यूज के ऊपर कौम इकट्ठी हुई है, कौमी क़यादत इकट्ठी हुई है, पाकिस्तान के मसाइल हल हुए हैं। जब हम तकसीम हुए हैं, जब हम नफरतों का शिकार हुए हैं, पाकिस्तान पीछे गया है, रिवर्स हुआ है। आज कौम को आंखें खोल के ये देखना होगा कि खान साहब क्या चाहते हैं। खुद इंसाइट कर रहे हैं लोगों, खुद लोगों को आप इश्तहा दे रहे हैं, नाम लेके, नूर आलम का नाम लेके कहा कि मैं देखना चाहता हूं लोग उसके साथ क्या करते हैं। किसी तरह अप्रिशिएट नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या होगा? शाखसाने इसी तरह निकलेंगे, लोग एक दूसरे के दस्तक गिरबान होंगे, घरों में तकसीम होगी, आबादियों में तकसीम होगी, सोसाइटियों में तकसीम होगी, आप साफियों में तकसीम होगी। वो कलाम में कहां तक तकसीम आन है? कौन सा इदारा? जब तक लोग आपके साथ थे वो बड़े अच्छे थे, आपके साथ अलग हुए हैं तो बड़े बुरे हो गए। कोई असलूब तो सीख ले। और ये हमारे लिए किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम आज भी तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इसी को लेकर चलेंगे, लेकिन हम कौम से भी अपील करना चाहते हैं, नौजवानों से भी अपील करना चाहते हैं, इस चीज को देखें तो सही। फिर साबिक चीफ जस्टिस साहब बड़े नारे मारते थे, ये खान साहब किस कनेक्शन के तहत आपको ये आपकी प्रमोशनल जो सारा कुछ कैंपेन चल रही थी हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद, ये उसके हिस्से थे। और अब ये आस्ता आस्ता रिवील हो रहे हैं कौम पे, ये खुल रहे हैं। अभी और चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। अभी जो ईमानदारी के दावे हैं उसके बारे में राणा साहब ने थोड़ा सा लबकुशाई की है, बहुत सारे राज इनके पास है। आने वाले दिनों में मजीद आपके साथ को बर्दाश्त वाला मुआशरा बना के चलें, जमहूरी रवायतों के तहत चलें। क्या हो रहा है जरा गौर कीजिए। इस मुल्क का सदर
اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن بنا ہوا ہے. یعنی اس وقت حکومت کی اپوزیشن کون ہے؟ صدر پاکستان. کیا کہا سابقہ اسپیکر نے, کیا کہا ڈپٹی اسپیکر نے, کیا رول ہے ان کے, کیا رول ہے پنجاب کے اسپیکر کا, کیا چیلنج ہی نہیں کیا, اس کو چیلنج نہیں کیا صاحب. اس کے بعد عدالت نے اس کے اوپر حکم دیا, اس کو مانتے ہوئے, اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے حکم دیا کہ اوتھ لے. اوتھ نہیں لیا. پھر صدر صاحب, یہ ڈرامہ ساری قوم دیکھ رہی. کتنا رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ پہلی تو بات یہ ہے عدالت کھلی نہیں, عدالت صرف آگے بیٹھی تھی, آپ کے لیے اتنا ہی کافی تھا. لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. عدالت کو اپنا ڈائریکٹ فیصلہ اور پاکستان کا وجود قائم رکھنے کے لیے آگے بیٹھنا پڑا کہ اگر آپ اس حد سے بھی کراس کریں گے تو ہم عدالت لگا لیں گے. اب اعتراض یہ ہے کہ عدالت کیوں لگی, یہ کیوں وہاں جج صاحبان بیٹھے. اور پنجاب میں یہ اعتراض ہے کہ اسمبلی کا وقار بڑا خراب ہو گیا ہے, بڑا مجروح ہو گیا ہے, اس لیے کہ وہاں پولیس داخل ہو گئی. تو جو گنڈے آپ نے داخل کیے, جو آپ کی سیکیورٹی نے وہاں این پی ایس کے ساتھ حال کیا, جو فوٹیج ساری قوم نے دیکھی, ساری دنیا نے دیکھی, وہ اسمبلی کے وقار میں اضافہ تھا. کیا آپشن تھا ڈپٹی اسپیکر کے پاس؟ اور حکم تھا عدالت کا, آئی جی صاحب کو بھی, چیف سیکرٹری صاحب کو بھی. اور ڈپٹی اسپیکر کے پاس کیا آپشن تھا کہ اگر آپ کے گنڈے ساری اسمبلی کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور وہاں پروسیجر جو نہیں چلنے دیتے, تو الٹیمیٹلی انہوں نے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی جی کو بلانا پڑا. کیا کریں؟ اس کے اوپر بڑا معصومانہ بات کہ جی اسمبلی کا وقار بڑا مجروح ہو گیا. جو اپنے ہاتھوں کیا اس کی پرواہ نہیں ہے, جو آئین اور قانون سے کھلواڑ کیا گیا اس کی پرواہ نہیں ہے. سو ہم آج سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے سامنے چیزیں کھل رہی ہیں. ہم ان کی ملاقاتوں کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس سے وہ عمل چھڑ جائے. پاکستان کے اندر بانٹنے سے کچھ نہیں ہوا کرتا. نفرتیں بانٹنے سے سوائے تباہی اور بربادی کے نہ ہٹلر کچھ کر سکا, نہ مسولینی کچھ کر سکا. دنیا میں اگر کچھ لوگوں نے کیا ہے تو مدینے والے کی مثال پھر یہ ہے کہ اس میں برداشت ہے, اس میں اصول ہے, اس میں چیزوں کے لیے بھی امان نہیں ہے, آپ کی بات سے اتفاق کرنے والے کے لیے بھی امان نہیں ہے. لہذا ہم آپ کو نہ اداروں پہ حملہ کرنے دیں گے. مشن آپ کی کسی پٹیشن کے اوپر ہم نہیں گئے تھے, آپ کی کسی ریٹرن کو ہم نے چیلنج نہیں کیا تھا, مسلم لیگ نے چیلنج نہیں کیا تھا. آپ کا اپنا ایک ساتھی, آپ کا اپنا ایک دوست, آپ کا اپنا ایک فاؤنڈر ممبر, وہ گیا, اس نے کہا جی یہ غلط بیانی کی گئی ہے, ایکچوئل ان کے یہ اکاؤنٹ سے انہوں نے اربوں روپے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کنسیل کیے ہیں. کنسیلمنٹ کا بھی کیس دے الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن ہم سے پوچھے گا, ہم اس کو جواب دیں گے. ہمارے خلاف پروسیجر ہوگا, ہم اس کو اب جا کے اس کو فیس کریں گے. لیکن اگر ہمارے خلاف نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, نہ کسی اور کے پاس کوئی ثبوت ہے, اور ہم ہر سال ساری جماعتیں اپنی ریٹرن فائل کرتی ہیں, تو آپ کا یہ اعتراض کہ جی ہمیں برابر رکھ کے چلیں. وہ بابا برابر کس بات پہ رکھیں؟ ایک کوئی پتہ نہیں پی 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 نام کی ایک کوئی فرم ہے امریکہ میں, کوئی پولی پر پلین کے نام کا کاروبار کرتی ہے, اس کا ایک اکاؤنٹ انہوں نے دیا, دیکھو جی یہ پی 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 کا اکاؤنٹ, اس کی تفصیل ساری دے دی گئی. یہ سب پروپیگنڈا ہے, صرف اس بات کا کہ آپ کا کیس اب میچور ہو گیا ہے اور عدالتوں نے کہا ہے کہ اس کو جلدی فیصلہ کرنا چاہیے. کتنا ویٹ کرنا ہے؟ اب آپ اس پہ حملہ آور ہو گئے. تو ان حملوں سے کام نہیں چلے گا, نہ ذاتی حملوں سے. اب میں نے کہا مجھے غلط رائے آئی تھی. وہ بھائی انوکھے لاڈلے کی کون سی غلطی اس قوم نے بھگتنی ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے بھول گئے, یہ کہہ دیا کہ جی میں نے تو نہیں رکھا, اپوزیشن کی تو رائے نہیں تھی, مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے رکھا. یہی کہا تھا نا خان صاحب نے, اسٹیبلشمنٹ نے پرپوز کیا, کیوں پہ رکھا ہے؟ اور پھر آج آپ کو, کل تک وہ ٹھیک تھے, آج آپ ان پہ حملہ آور ہو گئے. اسی طرح عدالتوں پہ, اسی طرح آج فوج پہ حملہ آور ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ آور ہے, آج ایجنسیز پہ حملہ آور ہے, جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ ظلم سے, طاقت سے زبانیں بند نہیں ہوا ہیں. اور ہم کبھی بھی یہ جو آزادی صحافت اور آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگنے کا قانون تھا, ویسے تو وہ ہائی کورٹ سے اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا, اور ہم بالکل کوشش کریں گے کہ ہم لا منسٹری سے بھی, رانا صاحب, ہم کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی اپیل بھی نہیں ہونی چاہیے, ہم اس کے خلاف ہیں پرنسپلی. اور لوگوں کے سامنے حقائق آنے دیجیے. ہاں
مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف انفارمیشن یا مس یوز آف جو پاور آپ کے پاس آ رہا تھا. سارے چینل لائیو دکھا رہے تھے اس وقت، وہ اسی میڈیا پہ فرما رہے تھے کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، اور آپ میڈیا کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بندہ ان کی مرضی کا کام نہیں کرتا اس پہ حملہ آور ہو جائے، اس کو ڈیفینسو کر دو. یہ کام نہیں چلے. اس طرح پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. یو ول ہیو ٹو فیس دا میوزک. جو آپ نے خود آگ لگائی ہے، اب اس کا سیک آپ کو ضرور پہنچے گا. شکریہ.